گڈ مارننگ. اردو میتھڈ کے بچوں کے لیے پیپر 7 تھے. آج ہم زبان کی مہارتیں کیا کیا ہیں، لینگویج اسکلز کے متعلق آج ہم جانیں گے اور اس کے کیا کمپوننٹس ہیں، اس کے اجزاء کے متعلق ہم جانیں گے. زبان کی مہارتیں 4 ہیں. پہلا سننا یعنی سماعت، لسننگ. دوسرا ہے بولنا، زبانی اظہار یعنی اسپیکنگ. تیسرا ہے پڑھنا یعنی ریڈنگ، اور چوتھا ہے لکھنا یعنی تحریر، رائٹنگ. سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق دوسرے کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے. وہیں بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے. یہ چاروں زبان کی بنیادی مہارتیں کہلاتی ہیں. کیونکہ زبان کی اعلیٰ مہارتوں کے حصول کے لیے اور دیگر مضامین میں نصاب کی آموزش کے لیے یہ بنیاد کا کام کرتی ہے. اگر بچہ بہتر ڈھنگ سے ان صلاحیتوں کا حصول نہیں کر پاتا تو یقیناً اسے دیگر موضوعات میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس باب میں ہم ان مہارتوں اور ان کی نشو و نما کے طریقوں پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ میں نے بتایا، پہلا ہے سننا، سماعت، لسننگ. سماعت یعنی سننا زبان کے اکتساب میں سب سے پہلی اور اہم بنیادی مہارت ہے. یعنی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ بنیادی مہارت ہے. زبان کی آموزش کی ابتدا سننے سے ہوتی ہے. ہمارے گرد و پیش میں بہت سی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں ہم شعوری اور لاشعوری طور پر سنتے رہتے ہیں. یہ آوازیں ہی بچے کو جلد از جلد زبان ازبر کرنے میں مدد کرتی ہیں. لیکن اس کے لیے صرف ایک شعوری عمل سے ہے. صرف سننا ہی کافی نہیں، بلکہ سن کر سمجھنا اصل شے ہے، جس میں آواز کو سننے، ان کی درجہ بندی کرنے، ترتیب دینے، بامعنی اور مہمل آوازوں میں فرق کرنے اور سنی ہوئی باتوں کو سمجھنا شامل ہے. اب ہم جانیں گے کہ سماعت میں یعنی سننے میں اس کے اجزاء کیا کیا ہیں. پہلا ہے آوازوں میں فرق کرنے کی مہارت. دوسرا آوازوں کو پہچاننے کی صلاحیت. تیسرا آوازوں کے زیر و بم اور الفاظ کے درجہ بندی کو پہچاننا. چوتھا بات چیت کی نوعیت، مثلاً حکم، گزارش، سوالات، معانی، مبارکباد وغیرہ کو پہچاننا. پانچواں سنی گئی بات سے مفہوم اخذ کرنا. چھٹا ہے موجودہ معلومات میں سابقہ معلومات اور حالات کا استعمال کرنا. ساتواں ہے ضروری الفاظ، موضوعات اور خیالات کو موجودہ تناظر میں یادداشت میں لانا. آٹھواں ہے مقرر یعنی بولنے والے کو مناسب بازرسی، فیڈ بیک فراہم کرنا. نوواں ہے سنی گئی بات کو دہرانے کی صلاحیت. بہتر سماعت کے لیے توجہ کا مرکوز ہونا، گفتگو کا دلچسپ ہونا، آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ ہونا، بولنے کی مناسب رفتار
اور ماحول کو پرسکون ہونا لازمی ہے۔ بعض اوقات توجہ مرکوز نہ ہونے اور جسمانی معذوریت جیسے بہراپن، دماغ کے اس حصے میں نقص ہونا جو آواز کی شناخت کے لیے ضروری ہے، اور ضعیفی کی وجہ سے سماعت میں خامیاں آ جاتی ہیں، جنہیں مناسب تربیت، کاؤنسلنگ اور علاج سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سماعت کی تدریس۔ طلباء میں سماعت کی نشو و نما کے لیے نیچے دیے گئے تدریسی سرگرمیاں منظم کی جا سکتی ہیں۔ پہلا ہے الفاظ کے کھیل، آوازوں کے مطابق الفاظ کی پہچان، آوازوں سے جانوروں کو پہچاننا، متضاد اور ہم معنی بتانے کو کہنا۔ دوسرا ہے نظمیں اور گانے سنانا اور دہرانے کی مشق۔ تیسرا ٹیلی فون اور موبائل پر بات چیت کا کھیل۔ چوتھا ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا کھیل۔ پانچواں چھوٹی کہانیوں، قصہ گوئی، ڈرامہ کوئز کا استعمال۔ چھٹا ہے ٹیپ ریکارڈ اور ڈاکیومنٹری فلم کا استعمال۔ ساتواں ہے گفتگو اور سوال و جواب کا استعمال۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے اجزاء ہیں، جس میں سننے کی صلاحیت پر عبور حاصل ہوتا ہے، جسے جاننا بچوں کے لیے اہم ضروری ہے۔ اگر ہم زبان پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا پہلا اور لازمی جز ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اس کا دوسرا جو مہارت ہے بولنا، یعنی زبانی اظہار، جس کو انگلش میں ہم اسپیکنگ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔